جن دوستوں نے بھی کے الیکٹرک ہیسکو سیپکو کے حوالے سے اپنے ریزولوشنز موو کیے ہیں، میرے خیال میں یہاں پہ ایک بھی ایسا ممبر نہیں ہوگا جو اس کو پاس نہ کرے یا اس کی حمایت نہ کرے۔ جناب اعلیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہاں پہ جو بجلی کا محکمہ ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اور ان کے کرتا دھرتا جو بھی ہیں وہ یہاں پہ صرف عوام کو لوٹنے آئے۔ میرا تعلق لاڑکانے سے ہے، کراچی میں بھی میں رہتا ہوں، کراچی کے دوستوں سے بھی واقفیت ہے، وہ بھی بتاتے ہیں، حیدرآباد ہو یا سیپکو ہو۔ جناب اعلیٰ، ہم جب اپنے علاقوں میں اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس پولیس یا ریونیو میں کاموں کی وجہ سے لوگ کم آتے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور جو بلنگ ہے ان کی ایکسیس بلنگ ہے اس کی شکایتیں لے کر زیادہ آتے ہیں۔ اوور بلنگ اتنی ہے کہ اگر جیسے انہوں نے کہا کہ جو سلیب بنایا ہے کہ 200 پہ اتنا ہوگا اور 201 یونٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا، مگر یہاں پہ تو ظلم یہ ہے کہ ایک 50 kV کا اگر ٹرانسفارمر کہیں لگا ہوا ہے اور وہاں پہ 17-18 لوگ ہیں اور وہ بل پے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی 4-5-10 لوگ ایسے ہیں جو بل پے نہیں کر رہے یا بجلی چوری کر رہے ہیں، تو وہ ٹرانسفارمرز اتار کے لے کے جاتے ہیں۔ اگر ٹرانسفارمر خراب ہو جائے، جل جائے، یہاں ہمارے یہاں لاڑکانے میں اور نارتھ کی طرف جو ہے اتر سندھ کی طرف 53 تک جو ہے گرمی جو ہے وہ جاتی ہے، 53 ڈگری جو ہے وہ مئی میں گیا تھا، اور یہ جون جولائی میں تو 49 سے کم ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے۔ اور اس میں جب ٹرانسفارمر اتار کے لے کے جاتے ہیں تو وہاں کے یہ جو ایل ایس کہتے ہیں، ایل ایس اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ان کا، وہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو۔ غریب لوگ جو ہے محلے والے آپس میں چندہ کرتے ہیں اور چندہ کر کے وہ ٹرانسفارمر بناتے ہیں، اور بنوا کر جب واپس آتے ہیں تو ایک مہینہ بھی نہیں چلتا اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جل جاتا ہے۔ تو وہاں پہ سیپکو والے ان کو بنا کر نہیں دیتے، وہ وہاں کے لوگ آپس میں چندہ کر کے۔ اور جناب اعلیٰ، میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے لاڑکانے شہر میں کسی دیہات کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ اب ہمارے جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے بیچاروں نے ایک جو ہے وہ سولر پلیٹ لی ہوئی ہے، اور اپنا ان کا دکان ہو تو شام کے بعد ان کی جو ہے ایک بلب چلتا رہتا ہے، یا وہ جو ہے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جو چیزیں بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں دیہاتوں میں۔ اب دیہاتوں کو ان بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر جو شہروں میں ہے 18 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ، 18 گھنٹے۔ میرے لاڑکانے میں 18 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں شہر میں، وہاں پہ مجھے انہوں نے خود بتایا کہ 93% وہاں کی ریکوری ہے، 93%، اور 10 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 10 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جہاں بھی میں نے بتایا کہ ان دنوں میں 49 ڈگری سے کم وہاں پہ جو ہے وہ گرمی کا درجہ نہیں ہے۔ تو جناب عالی، صرف ہم یہاں پہ ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، یہاں پہ ہم تقاریر کرتے ہیں، اپنے حلقوں میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی یہاں پہ داد فریاد کرنے والے ہمارے ہاں کوئی ہے نہیں۔ یہ شتر بے مہار ہیں، جو بھی ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ ہم روز اسپیچز کریں، روز کچھ بھی کریں، اور اس کے بعد ابھی جو ہے ان کے اپنا منسٹر صاحب نے، جو فیڈرل منسٹر ہے ان کے، انہوں نے ابھی جو ہے دیا ہے کہ پنجاب میں اتنی جو ہے وہ بلنگ نہیں، لاسز ہوئے ہیں اربوں روپے کے۔ مجھے بتائیں کہ لاہور کے اندر کتنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کراچی میں کتنی ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ فیصل آباد میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور حیدرآباد میں کتنی ہوتی ہے؟
مجھے بتائیں وہ کہ وہاں پہ گجرانوالہ میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور جو ہے سکھر میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ بجلی ہے وہاں پہ بھی لاسز ہیں اور اربوں روپے کے لاسز ہیں. یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ بجلی کی چوری نہیں ہوتی, مگر وہ بجلی کی جو چوری ہوتی ہے وہ ان محکمے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ ٹھیکیداری سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹرانسفارمرز ٹھیکیداروں کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں سے میں آپ کو لائن دے رہا ہوں, آپ جو ہے 5,000 روپے مجھے مہینے کے دیں. یہ ہے وہاں پہ, اور یہ ہم سب کو چور بناتے ہیں. جو بھی بجلی, یہ کمپنیز ہیں, بجلی کمپنیز ہیں, کمپنیز میں یہ جو زیادہ کنزیوم کرے اس پہ زیادہ بل, یعنی کہ چوری کرو. ایک گاؤں میں اگر ایک محلے میں کوئی چور آ کے رہتا ہے اور وہ وہاں سے پکڑا جائے تو آپ پورے گاؤں کو یا پورے محلے کو جیل میں ڈال دیں گے کیا؟ آپ سزا دے رہے ہو, آپ ان کی بجلی کاٹو, آپ ایف آئی اے آپ کے ساتھ ہے, رینجرز لے کے آپ گھومتے ہو اور گرفتار کن کو کرتے ہو. کیسز اور ایف آئی آر کس کے اوپر ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے سے ایک مانڈی والا بیچارہ جو ہوتا ہے جو ایک کیبن لگاتا ہے اس کو آپ گرفتار کرتے ہو. تو جناب عالی, میری صرف عرض یہ ہے کہ اس ظلم سے نجات کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ہم ریزولوشنز بھی پاس کریں. ہماری ریزولوشنز کی اگر کوئی ویلیو ہے گورنمنٹ میں, چاہے میری گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, اگر کچھ ویلیو ہے تو پھر ہم جو ہے یہاں پہ ریزولوشن تو پاس کر رہے ہیں مگر اس کی ویلیو کو بھی دیکھیں کہ کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے. یہ ہم ایسے ہی یہاں پہ صرف تقاریر کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے نا. سندھ حکومت بھی ہے, فیڈرل حکومت بھی ہے, ہم مذمت کریں, ہم ان اداروں کی مذمت کرتے ہیں مگر مذمت سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ بیچارے, اور یہ شہروں کا پرابلم ہے کہ اگر بجلی نہیں ہوگی تو پانی نہیں آئے گا, چاہے وہ مسجد ہو, مندر ہو, گھر ہو, کچھ بھی ہو, بجلی نہیں ہے تو پانی نہیں. اگر پانی نہیں ہے تو اسی گرمی میں, بلا کی گرمی میں, نہ آدمی جو ہے کلی کر سکتا ہے, نہ وضو کر سکتا ہے نماز کے لیے, نہ مسجد جا سکتا ہے, نہ کھانا پکا سکتے ہیں وہاں پہ. تو جناب عالی, میں اس ایوان کو یہ بھی کہوں گا, اور جو ریزولوشن پاس ہونے کے بعد جو ہے ہمارے لا منسٹر بھی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, اگر ہم کوئی لا پاس نہیں کر سکتے ان کے خلاف, اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے کہ کوئی کمیٹی بناؤ, کوئی بلاؤ ان کو, کوئی پوچھے تو صحیح ان سے. میں نے جیسے آپ کو کہا, میں ایمانداری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس تھانے کے لیے لوگ نہیں آتے کہ تھانے میں کوئی جو ہے بے گناہ پکڑا گیا ہے, یا یہ نہیں ہوتا کہ مجھے سند نہیں مل رہی, کوئی تپیدار مختار کار کی جو ہے وہ کمپلینٹ لینے نہیں آتا, کرنے نہیں آتا. میں اگر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس سارے کے سارے لوگ جو بھی آتے ہیں, اکثریت جو ہے 90% جو آتے ہیں وہ بجلی کے محکمے کے خلاف آتے ہیں کہ ہماری بجلی کاٹی گئی, ہمارا یہ بل ہے, ہمارا ٹرانسفارمر جو ہے خراب ہے, ہمارا ٹرانسفارمر جو اتار لیا گیا ہے. تو جناب علی, میں پھر سے یہ گزارش کروں گا, میں اپنی حکومت کو بھی, اپنے لا منسٹر کو بھی, کہ اس کا تدارک ہونا چاہیے, اس کا تدارک ہونا چاہیے. 50 ارب روپے کے جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے اوپر 50 ارب روپے آپ جو ہے چھین رہے ہو, بھتہ لے رہے ہو, یہ ایکسٹورشن ہے. اور اس ایکسٹورشن کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے شہریوں کو اس بھتہ گیروں سے جو ہے بچانا ہے.